الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں بچائے گئے؟ بس بات یہ ہے، یہ نفوس قدسیہ انہوں نے کوئی تلوار تو نہیں چلائی، نہ انہوں نے کوئی جناب والا آیتیں تلاوت کی ہیں، کوئی دلائل دی ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تل کر آ گئے۔ آج جو بھی نتیجہ اور انجام ہو ہم اس کے لیے حاضر ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو جب کفر نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے جو سروں پر انوار التجلیات کا ماحول تھا اور نزول نور کے جو تقدس مآب جلوے تھے، اس وقت وہ کانپ اٹھے، کہنے لگے کہ اگر یہ خدا سے کسی پہاڑ کو ہٹ جانے کا بھی کہہ دے تو خدا ایسا کر ڈالے گا۔ لوگوں بچنا ہے تو ان کے مقابلے میں آمنے سے بچ جاؤ، بچنا ہے تو ان کے مقابلے میں آنے سے بچ جاؤ، ورنہ روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ تو کیا چیز تھی ان کے سامنے؟ اہل مدینہ تھے، مطالعہ رکھتے تھے۔ دراصل ان نفوس قدسیہ کے کردار میں عصمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، وقار انسانیت میں اتنے بلند تھے، شرف اور کمال میں اتنا وقار تھا کہ ناظرین کرام پھر اس سے آگے انسانی فطرت فکر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کس مقام کے نفوس قدسیہ تھے۔ تو گویا حضور عظمت الہی میں جس طہارت کا مقام ہے اور جو طہارت مسلم ہے حضور عظمت الہی میں، تو یہی پیغام دیا کہ دین کو پاک باز لوگ ہی بچا سکتے ہیں اور توحید الہی پر پہرا وہی دے سکتے ہیں۔ تو ان کی عصمتوں سے اور وجاہتوں سے وہ خوف زدہ ہو گئے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اس کا عصمت کا مقام ملا ہے اور وجاہت کا جو مقام ملا ہے، وہ شرافت کا جو مقام ملا ہے، وہ پوری ملائیت اور عیسائیت جو ہے وہ گھبرا گئی اور بھاگ گئے۔ ان کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آتے یار، ان کو ساتھ کیوں لے آئے ہیں؟ یعنی مقام مباہلہ پر ان کو ساتھ کیوں لائے ہیں؟ خود تشریف لے آتے، نبی تو آپ ہیں، ان میں سے تو کوئی بندہ نبی نہیں، نہ حضرت زہرا پاک نبی ہیں، نہ حسنین کریم نبی ہیں، نہ مولا کائنات نبی ہیں، تو پھر یہ کیوں لائے گئے؟ تو قدرت نے بھی یہی طے کیا کہ نبوت کا وجود اور ان کے پیکران عصمت کوئی دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں، ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف ختم رسالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، کوئی رسول نہیں بن سکتا، باقی سارے معاملات جو ہیں رسالت کے علاوہ وہ ساری حقیقتوں کے مالک یہ ہیں، ساری عظمتوں اور رفتوں کے مالک یہ ہیں۔ تو وہاں بھی قدرت نے پیکر نبوت کے ساتھ ان وجودوں کو قائم رکھا اور اس پر گواہی دی۔ فرمایا ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ۔ تو یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، فان اللہ لا يحب المفسدین، بڑا جملہ ہے قرآن پاک کا۔ فرمایا حبیب جو ان سے منہ پھیر دے گا وہ فسادی ہو جائے گا، جو ان کے دامن میں پناہ لے لے گا وہ میرا محبوب ہوگا۔ تو اس واسطے ناظرین کرام رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس اہتمام کے ساتھ ان کو لے آئے تو قرآن کریم کے مطابق لے آئے اور اللہ کے امر سے لے کر آئے۔ پہلے کیوں نہیں لے کر گئے؟ یعنی نزول وحی سے بھی پہلے لایا جا سکتا تھا، ان کو پہلے نہیں لایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لایا گیا کہ مشیت الہی میں کیا طے ہے اور کیا فیصلہ فرماتی ہے مشیت الہی،
تو اس پر عمل ہوگا. تو گویا مشیت الہی میں یہ ازل سے طے تھا کہ زہرا میدان میں آئے گی تو توحید بچ جائے گی, حسنین میدان میں آئیں گے تو توحید بچ جائے گی. Like, comment, and subscribe.